دوستو گزشتہ ویڈیو میں آپ نے گوگل ارتھ پر موجود کچھ پراسرار عجیب و غریب اور حیرت انگیز چیزیں دیکھی تھیں۔ اسی سلسلے کی ایک اور ویڈیو پیش خدمت ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی۔ دوستو ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ 8 فروری 2005 کو جب گوگل نے گوگل میپس کا افتتاح کیا تو یہ پوری دنیا میں ایک انقلاب تھا، کیونکہ پوری دنیا کمپیوٹر اسکرین پر سمٹ آئی تھی۔ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی گلی ہو، کوئی بھی محلہ ہو، ہم آسانی سے گھر بیٹھے کمپیوٹر پر اسے دیکھ اور کھوج سکتے ہیں۔ چاہے ہم نے پیدل سفر کرنا ہو یا گاڑی میں، ہمیں بآسانی راستوں کا اور زمینی فاصلوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ دوستو گوگل کے یہ نقشے زیادہ تر جدید سیٹلائٹ کی مدد سے بنتے اور چلتے ہیں۔ یہ سیٹلائٹ ہر وقت زمین کی مدار میں رہتی ہیں، جبکہ کچھ شہروں کی جہازوں کے ذریعے سے ہائی ریزولیشن فضائی تصاویر 800 فٹ سے لے کر 1500 فٹ تک کی بلندی سے بنائی جاتی ہیں، جنہیں پھر سافٹ ویئر کی مدد سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ جیسے جیسے ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے، ہمیں اور بھی واضح نقشے ملنے لگے ہیں۔ سیٹلائٹ کے ذریعے سے ہم بآسانی گوگل میپ سے سفر کر سکتے ہیں اور اپنی لائیو لوکیشن بھی بتا سکتے ہیں۔ انہی گوگل میپ سے ساری دنیا چلتی ہے۔ ٹیکنالوجی کی مسلسل بہتری سے اب ہم 3D اور اسٹریٹ ویوز دیکھ سکتے ہیں۔ گوگل میپ کے ذریعے جہاں راستوں اور مقامات کی معلومات حاصل ہوئی ہیں، وہیں دنیا میں کچھ عجیب، حیرت انگیز اور پراسرار چیزیں بھی سامنے آئی ہیں، جو اس سے پہلے کتابی نقشوں میں ممکن نہیں تھیں۔ یہ چیزیں اتنی عجیب ہیں کہ انہیں دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آئیے ایسی ہی عجیب و غریب اور پراسرار چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاتے ہیں۔ اس تصویر کو اٹاکاما جائنٹ کا نام دیا گیا ہے۔ اس تصویر کی لمبائی 119 میٹر ہے۔ یہ چلی کے صحرا اٹاکاما میں موجود ہے۔ اس پراسرار تصویر کے بارے میں کسی کو علم نہیں کہ یہ کس نے بنائی ہے۔ ایک اندازہ ہے کہ اس علاقے کے قدیمی لوگوں نے آج سے 4000 سال پہلے یہ تصویر بنائی تھی۔ یہ اور اس جیسی اور بھی تصاویر، جن میں پرندے، جانور اور نشانات شامل ہیں، اس علاقے سے مل چکے ہیں۔ ایک اندازہ ہے کہ یہ پرانے وقت کے لوگوں نے اپنے خدا کی تصویر بنائی تھی۔ دوستو گوگل ارتھ سے جب اس مقام کو زوم کر کے دیکھا جاتا ہے تو ایک حیرت انگیز چیز سامنے آتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا انگوٹھے کا نشان ہے، جس میں لکیریں بھی واضح ہیں۔ یہ انگوٹھے کی لکیروں جیسے نشانات دراصل برطانیہ کے ایک پارک میں موجود ہیں، جسے گھاس سے تراش کر ان نشانات کی شکل دی گئی ہے۔ اس وقت یہ نشانات دنیا کے سب سے بڑے انگوٹھے کے نشانات کا ریکارڈ رکھتے ہیں۔ یہ قریب سے دیکھنے پر کیسے لگتے ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ دوستو گوگل ارتھ سے ہانگ کانگ کے اس علاقے کو جب پہلی بار دیکھا جاتا ہے تو حیرت ہوتی ہے کہ بلڈنگز کے بیچ میں ایک بحری جہاز کھڑا نظر آتا ہے۔ یہ دیکھ کر کافی حیرت ہوتی ہے کہ یہ جہاز یہاں پر کیسے آیا، لیکن اصل میں یہ جہاز ایک شاپنگ مال ہے، جو اپنے منفرد ڈیزائن کی وجہ سے مشہور ہے۔ یقیناً اس ڈیزائن نے اس کو منفرد مقام دیا ہے۔ یہ تصویریں دیکھیے۔ دوستو یہ ہولناک اور گہری ترین کان روس میں واقع ہے۔ اگر اس کا 3D ویو دیکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی گہری ہے۔ اسے میر یا پھر مرنی مائن کہا جاتا ہے۔ یہ کان 1722 فٹ تک گہری ہے اور اس کی چوڑائی 3900 فٹ ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا گڑھا بھی کہلاتا ہے۔ اسے 1957 میں ہیروں کی تلاش میں کھودا گیا تھا۔ یہ منظر گوگل ارتھ سے جب اتنا خوفناک ہے تو پاس سے کیسا ہوگا؟ تصویر میں نظر آنے والا یہ جہاز بحرہ ہند میں بھارت کے زیر انتظام انڈمان جزائر کے پاس ہے۔
یہ تباہ حال پراسرار جہاز شمالی سینٹینل جزیرے کے شمالی ساحل کے پاس ہے۔ اس جہاز کا نام پرمروز تھا۔ یہ جہاز 1981 میں بنگلہ دیش سے آسٹریلیا جا رہا تھا کہ اس جزیرے کے پاس خراب ہو گیا۔ دوستو، اس جزیرے پر ایسے جنگلی قبائل رہتے ہیں جو انسانوں سے بیزار ہیں اور ان پر حملہ کرنے کے لیے مشہور ہیں۔ جب اس خراب جہاز کا عملہ مدد کے لیے اس جزیرے کی طرف گیا تھا تو انہی قبائل نے ان پر حملہ کر دیا تھا۔ بعد میں بھارتی نیوی نے اس اسٹاف کو مشکل سے یہاں سے بچایا تھا۔ جہاز کو بغیر مرمت کے ہی اس جزیرے کے ساحل پر چھوڑ دیا گیا تھا کیونکہ یہاں واپس جانا خطرناک تھا۔ سوڈان ایک بہت بڑا ملک ہے۔ اس کے ایک طرف پہاڑ ہیں، ایک طرف سمندر ہے، ایک طرف جنگل اور ایک طرف صحرا ہے۔ اسی صحرا میں ایک مقام ہے جسے فضا میں دیکھنے سے یوں لگتا ہے کہ مسکراتے ہوئے ہونٹ ہوں۔ اصل میں یہ مسکراہٹ دو ٹیلوں کے درمیان ایک راستے کی موجودگی کی وجہ سے ہے، جسے دیکھ کر لگتا ہے کہ جیسے صحرا مسکرا رہا ہو۔ دوستو، ہے نا مزیدار فیکٹ؟ دوستو، میلوں دور سے نظر آنے والی یہ تصویر جس میں ایک گھوڑا اور اس پر سوار موجود ہے، انگلینڈ کے بادشاہ جارج سوئم کی ہے۔ یہ تصویر 1883 میں بنائی گئی تھی۔ یہ تصویر 280 فٹ چوڑی اور 323 فٹ لمبی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس بادشاہ کو یہ شہر بہت پسند تھا، اسی لیے اس کی تصویر اس شہر میں بنائی گئی ہے۔ اب یہ تصویر اس شہر کی پہچان بن گئی ہے۔ رومانیہ کے جب اس مقام کو زوم کر کے دیکھا جائے تو بندہ چونک جاتا ہے، کیونکہ یہاں درختوں کے پاس خلائی مخلوق کی اڑن تشریح کھڑی نظر آتی ہے۔ انٹرنیٹ پر اسے خلائی مخلوق کی اڑن تشریح کہا گیا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ ایک انوکھے ڈیزائن والی واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی بلڈنگ ہے جو قریبی شہر کو پانی سپلائی کرتی ہے۔ دوستو، ظاہر ہے نیٹ پر سچ کے ساتھ جھوٹ بھی بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے اور بعض دفعہ حقیقت افواہوں سے مختلف ہوتی ہے۔ دوستو، گوگل ارتھ پر بہت کچھ عجیب ترین ہے جس کی وضاحت ممکن نہیں۔ یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ فجی کے مشرقی علاقے کا ہے۔ اس تصویر کو انٹرنیٹ پر کافی پراسرار مانا جاتا ہے۔ پراسرار اس وجہ سے کہ اس جہاز کے آگے عجیب سی سفید اور گلابی روشنیاں ہیں جس کی کوئی وضاحت نہیں۔ عجیب بات یہ کہ اس جہاز کے نیچے سایہ یا گڑھا بھی موجود ہے، جبکہ سامنے یہ چمکدار پراسرار روشنی ہے۔ اس روشنی کو خلائی اڑن تشریح سے منسوب کیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ مکمل طور پر ہماری اپنی دریافت ہے۔ یہ ویڈیو بناتے وقت ہم امریکہ کی ریاست ایریزونا میں ایک مقام ڈھونڈ رہے تھے کہ اتفاق سے ہمیں ایریزونا کی پہاڑیوں سے بنی یہ تصویر مل گئی جو حیرت انگیز طور پر ایک ریڈ انڈین عورت جیسی ہے، جسے دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ مسکرا رہی ہے۔ ہم یہاں ریڈ انڈین عورتوں کی تصویریں لگا رہے ہیں تاکہ آپ کو ہماری یہ دریافت صحیح سے سمجھ میں آ جائے۔ یقیناً یہ حیرت انگیز ہے۔ دوستو، یہ حیرت انگیز منظر دیکھیے۔ یہ سڈنی کے پاس ہوم بش خلیج کی سیٹلائٹ تصویر ہے۔ یہ ایک بحری جہاز ہے جو سمندر کی ریت میں دھنسا ہوا ہے۔ ایسا شاید ہی آپ نے دیکھا ہو کہ کوئی جنگل کسی جہاز میں اگ آیا ہو۔ اصل میں ایک پرانا جہاز ہے جو دوسری جنگ عظیم میں استعمال ہو چکا ہے۔ جب یہ ناکارہ ہو گیا تو اسے یہاں کھڑا کر دیا گیا۔ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ اس پر فطرت نے قبضہ کر لیا اور اس پر مینگرو کے درخت اگ آئے۔ بلندی سے دیکھنے پر یہ نظارہ حیران کن ہے۔